كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ معارف القرآن۔ اور جب حکم دیا ہم نے فرشتوں کے لیے سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوا ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور بڑا بنا اور ہو گیا کافروں سے۔ تفسیر۔ اور ہاں تم یاد کرو اس واقعے کو جب حکم دیا تھا ہم نے فرشتوں کو ان کی بہتری کے لیے، اور فرمایا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا، فرشتوں میں سے کسی ایک نے بھی سرتابی نہ کی، اور 100 یا 500 برس تک سجدے میں پڑے رہی سوا ابلیس کے، کہ ملائکہ تک پہنچنے کو پہنچا، مگر جب یہ حکم سنا تو کھڑا کا کھڑا رہ گیا، اور سجدہ کرنے سے صاف اس نے انکار کیا، اور باوجود کہ بڑا نہ تھا مگر غرور میں آ کر بڑا بنا، جس کے نتیجے میں مردود ٹھہرا اور ہو گیا کافروں سے۔ ایک نبی کی تعظیم سے انکار کیا تو کافر ہو گیا، کہ یہ انکار توہین ہے، اور نبی کی توہین کفر ہے۔ صدق اللہ۔ دیکھیے، پچھلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ حضرت آدم کو اللہ رب العزت نے کس طرح پیدا فرمایا، اس کے پیدا کرنے کے وقت اللہ رب العزت نے کس طرح کی حکمت عملی اپنائی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو وہ سب کے سب سجدہ کرنے لگے مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر میں خود کو بڑا سمجھنے لگا۔ کیوں؟ کیونکہ ابلیس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، ان میں سے کچھ کو تعلیم بھی دیتا تھا، پڑھاتا تھا، سکھاتا تھا، اللہ رب العزت کی تسبیح و تعلیم کیسے کرنی ہے یہ بتانے والوں میں سے تھا۔ تو ہوا یوں کہ جب اللہ رب العزت نے حکم دیا تو فرشتے سارے سجدے میں چلے گئے، اور جب تک اللہ رب العزت نے انہیں اٹھنے کا حکم نہیں دیا تب تک 100 برس یا 500 برس تک سجدے میں ہی پڑے رہے۔ پھر سجدے سے جب اٹھے تو اللہ رب العزت کی تعظیم بجا لانے والوں میں، اللہ رب العزت کی حکم کی پیروی کرنے والوں میں شامل ہو کر اٹھے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے ہی بلا تمثیل انسانوں کو پیدا فرمایا، اور اس کا مقصد پیدائش جو ہمارا ہے وہ ہے عبادت۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اسے راضی کرنے کی کوشش کریں، اس کی خوشنودی کی تلاش کریں۔ تو ہمارا فریضہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو کچھ حکم دیا ہے ہم اسے مانیں۔ جو کچھ اللہ رب العزت نے کہا حسن خلق سے پیش آؤ، نمازیں ادا کرو، زکوٰۃ دو، حج کرو، صدقات دو، میری خوشنودی کی زندگی بھر تلاش کرو، یہ جو کچھ نبی اور رسول نے ہمیں بتایا، ہم تک اللہ کے بزرگوں کے ذریعے پہنچایا گیا، وہ سارے احکامات پر ہمارے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔ اب اس میں کوئی بھی حکم ہوتا ہے، حکم چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے تمام احکامات برابر ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ ہمیں حکم فرمایا وہ ہمیں کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحیمی ہے، یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے تمام احکامات کو ہم پر لازم نہیں کر دیا، فرض نہیں کر دیا، بلکہ کچھ کو فرض کی کیٹیگری میں رکھا، کچھ کو واجبات میں، کچھ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت قرار دیا۔ تو اس طرح جب اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہر اعتبار سے سہولت کا خیال فرمایا، اللہ رب العزت نے ہر اعتبار سے ہم پر رحمت فرمائی، کبھی بھی
اپنی سختی کا عمل نہیں دہرایا ہم پر اللہ رب العزت نے کبھی بھی سختی نہیں کی، بڑی نرمی کے ساتھ تمام احکامات کے عمل کی طرف ہمیں بار بار بلایا، اور ہمیں پیدا کرنے والا رب ہمارے ساتھ سہولتیں برت رہا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا رب ہمارے اپنی عبادت کروانے میں ہم پر سختی نہیں کر رہا ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس رب نے ہمیں عبادت ہی کے لیے پیدا کیا تھا، اس رب نے ہمیں دولت کمانے کا بھی موقع دیا، اس رب نے ہمیں اپنے اہل و عیال کا خیال رکھنے کا بھی وقت مرحمت فرمایا، اس رب نے ہمارا سارا کچھ خیال رکھا۔ اگر وہ چاہتا تو ہمیں مجبور محض بنا دیتا، جیسا کہ فرشتے ہیں کہ انہیں اللہ رب العزت نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ اسی کام میں لگے رہتے ہیں، دوسرا کوئی کام ہے ہی نہیں ان کے ذمہ۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا تو ہمیں اللہ رب العزت نے رشتہ دار عطا کیے، ہمیں اللہ رب العزت نے غربت بھی دکھائی، ہمیں اللہ رب العزت نے مالداری بھی دکھائی، ہر حکمت سے ہمیں گزارا، اور ہر آزمائش میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہدایتیں رکھی کہ اگر اس معاملے میں پھنس جاؤ تو ایسا کرو، اگر اس معاملے میں پھنس جاؤ تو ایسا کرو، یہ حالات تم پر آ جائیں تو ایسا کرو۔ تمام نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سارے حالات میں ہمیں اللہ کی رضا کیسے حاصل کرنی ہے یہ بتایا، لیکن ہم لاپرواہ ہو گئے، اور ہم نے اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کو تلاش کرنے کی بجائے لوگوں کی رضا اور خوشنودی تلاش کرنے میں لگ گئے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ سماج کیا کہے گا، سماج والے کیا کہیں گے، ہماری جماعت کیا کہے گی، ہمارے آس پاس کے لوگ کیا کہیں گے، ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے، حالانکہ جبکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہمارا ذہن اور ہمارا دل اس بات کی طرف کوشاں ہونا چاہیے، ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں ایسا کروں گا یا ایسا کہوں گا تو میرا رب اس کے بارے میں میرے رب کا کیا فرمان ہے، اس کے بارے میں میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، آیا اس سے میرا رب خوش ہوگا یا ناراض ہو جائے گا، اس سے میں اپنے رب کے قریب ہوں گا یا دور ہو جاؤں گا، کیونکہ ہمارا مقصد پیدائش کا عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کی رضا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا اس آیت کریمہ میں برجستہ کہ جس نے میرے احکام کی نافرمانی کی اور میرے سامنے تکبر کیا۔ آج دیکھیں اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت نماز کے لیے پکارتا ہے، حیا علی الصلاح کی صدا دلواتا ہے، حیا علی الفلاح کی صدا دلواتا ہے، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم معاذ اللہ جانتے ہوئے یا انجانے میں جس میں بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ رب العزت کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نہیں ابھی نماز بعد میں پڑھیں گے، ہمارا ابھی کام ہے، تو معاذ اللہ ہم نے اللہ رب العزت کے حکم پر اپنے کام کو، اپنی ضرورت کو ترجیح دی، جبکہ ہماری پیدائش کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ یہ تو اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں 5 وقت ہی بلاتا ہے، اس نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رحیم ہونے کی وجہ سے انہیں رحمت للعالمین بنایا، تو ان کی رحمت کا اظہار کرنے کے لیے ہمیں اتنی چھوٹ دی ہے اس رب نے، لیکن وہ چاہتا تو ہمیں 5 وقت کی نمازیں ہم پر فرض کر سکتا تھا، اور ہمیں پڑھنی پڑتی، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اس نے برجستہ کہا ہے کہ میں نے نہ انسانوں کو نہ جنوں کو کسی بھی کام کے لیے پیدا کیا ہے سوائے میری عبادت کی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہماری پیدائش کا مقصد کون بیان کر رہا ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو جو جس چیز کو بناتا ہے وہ اس چیز کا مقصد زیادہ بہتر جانتا ہے، تو ہمیں ہمارے رب نے پیدا کیا ہے، اور وہ خود بیان کر رہا ہے کہ تمہیں جو یہ زندگی دی گئی ہے، جو صحت دی گئی ہے، یہ جو مال و دولت دی گئی ہے، یہ جو عزت و وقار دیا گیا ہے، یہ جو اشرف المخلوقات بنا کر زمین پہ بھیجا گیا ہے، تو یہ صرف اور صرف میری عبادت کرنے کے لیے۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم نے اس مقصد کو سراسر اپنی زندگی سے ہٹا دیا ہے، نہ ہمیں کھانا کھاتے وقت یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے رب کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے، نہ ہم کہیں جاتے ہیں، نہ ہماری بچیوں کے بارے میں ہم یہ خیال کرتے ہیں، نہ ہم ہماری بیویوں کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں، ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں ہماری بیوی نہ ناراض ہو جائے ہمارے کسی ایسے عمل سے کہ اگر ہم اسے پردے کی طرف بلائے جو اللہ کا حکم ہے
تو اس سے ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہماری بیوی ناراض ہو جائے گی اگر ہم اسے پردے کی طرف بلائیں گے، حالانکہ ہمارے دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ اگر میں اپنی بیوی یا میرے ماتحت جو بھی ہے، بیوی، بیٹی، بہن، اگر اسے میں پردہ نہیں کرواؤں گا تو میرا رب ناراض ہو جائے گا۔ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کے ماتحت ہیں، اس کے احکامات پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ تم میرے حکم کی پیروی کرو گے تو تم جتنے بھی بلند ہو تو تمہیں میں اور بلند کر دوں گا۔ فرشتے تھے نا، فرشتے تھے، سجدہ کیا، اللہ کے احکام کی تعمیل کر بجا لائے، تو اللہ رب العزت نے ان کے مراتب میں اور مرتبے جوڑ دیے۔ لیکن ابلیس کتنا بلند تھا، فرشتوں کا استاد، فرشتے اسے جھولا جھولاتے تھے، لیکن کیا کیا؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے اسے اٹھا کر پھینک دیا، مردود بارگاہ کر دیا۔ آج تک ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کے ساتھ رجیم کہتے ہیں، دھتکارا ہوا، بے عزت کیا ہوا شیطان، اللہ رب العزت ہمیں اس سے پناہ عطا فرمائے۔ آج تک اسے دھتکارا جاتا ہے صرف اور صرف اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو اب ذرا غور کریں کہ ہمیں جو ذلتیں مل رہی ہیں، ہم جو ذلیل ہو رہے ہیں، ہم جن نفرتوں کے شکار ہو رہے ہیں، تو یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ جس دن اللہ رب العزت کی فرما برداری اختیار کر لیں گے، اللہ رب العزت ہمیں عزتوں سے نوازے گا۔ اس نے خود فرمایا ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے۔ الفاتحہ۔